ان کی اپنی رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کرام کے لاشیں لٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مدرسوں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیے۔ ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مساجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ 1601 میں انگریز آیا اور 1702 میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر درس حدیث کا آغاز کیا، اور انہوں نے بے شمار دینی خدمات عطا کی، اور پوری قوم کو یہ شعور عطا کیا، یہ بیداری عطا کی، اور ان کو بیدار کیا کہ یہ انگریز یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری سلطنت کا دشمن ہے، ہماری معیشت کا دشمن ہے، ہماری تہذیب کا دشمن ہے، ہمارے تمدن کا دشمن ہے، ہمارے نظام کا دشمن ہے۔ آنکھ کھولو مسلمانوں، اور اس کے خلاف یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو۔ اور ان کے بعد ان کی کوششوں کے بعد 1762 میں ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے انگریز کے خلاف 1772 میں یا 1762 میں سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد لڑنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد میسور کے 4 صوبے جب انگریز نے اپنے ہتھے کر لیے، پوری سلطنت پہ اپنا کنٹرول کر لیا، تو سب سے پہلے سلطان ٹیپو کھڑا ہوا، جو حیدر علی کا بیٹا تھا، اور ان کا والد اگرچہ انگریز کی فوجوں میں شامل تھا، لیکن یہ بیٹا مجاہد بن کر کھڑا ہوا۔ آج ہمارے بچوں کو سلطان ٹیپو کی بغیر داڑھی کے تصویر دکھائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھی سلطان ٹیپو کی تصویر؟ ان بچوں کو پتا ہوگا اسکول کی کتابوں میں جو تصویر دکھائی جاتی ہے سلطان ٹیپو کی، وہ داڑھی منڈی تصویر ہے، جبکہ سلطان ٹیپو وہ شخص تھا جو متبع سنت تھا، وہ شخص تھا جو عالم دین تھا، وہ شخص تھا جو سنت مصطفی سے پیار کرتا تھا، دیندار تھا، شب بیدار تھا، تہجد گزار تھا، اس کے اندر دینداری کے جذبات موجود تھے۔ آج ہماری تاریخ میں ہمارے بچوں کو ٹیپو سلطان کی داڑھی شیو کر کے دکھائی گئی کہ ٹیپو سلطان تو ایک ماڈرن انسان تھا، جبکہ وہ اللہ کا ولی اور ایک اللہ کا مجاہد انسان تھا۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، ایک مسجد تعمیر کرائی اور اس کو کہا کہ جو عالم دین جس کی نماز کبھی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جو صاحب ترتیب ہو نماز میں، صاحب ترتیب اسے کہا جاتا ہے جو 5 نمازیں جس کی کبھی کٹھے قضا نہ ہوئی ہوں۔ کوئی ایک عالم دین کھڑا ہو جو اس جامع مسجد میں نماز پڑھائے، کوئی ایک مولوی کھڑا نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ آج تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، میں وہ انسان ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری 5 نمازیں کبھی کٹھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایسے مجاہد انسان کو آپ کیسا بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کے ساتھ غداری ہو گئی۔ میر صادق میر جعفر کی کہانی آپ سنتے رہتے ہو، یہ میر صادق تھا، یہ بھی رافضی تھا، جسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ان رافضیوں کا خیال کرو، یہ بھی رافضی تھا جس نے سلطان ٹیپو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور غداری کی، اور اس کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف بھی انہوں نے علم جہاد بلند کیا، انگریزوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کیا۔ بلاخر لڑتے لڑتے وہ بالا کوٹ میں پہنچے، اور بالا کوٹ کی سرزمین آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں پر ان کے مزارات موجود ہیں جنہوں نے آزادی کی جد و جہد میں اپنا حق ادا کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو ان مجاہدین کے کارنامے؟ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ ہماری تاریخ کے یہ بھی ہیروز ہیں جن کو دیکھ کر تم نے بڑا ہونا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو شاہ رخ خان ہیرو بنا کے دکھایا ہوا ہے،
ہمارے بچوں کے لیے بڑا سلمان خان بڑا ہیرو ہے، ان بچوں کو بتاؤ کہ ٹیپو سلطان تمہارا ہیرو ہے، ان بچوں کو بتاؤ کہ سید احمد شہید تمہارا ہیرو ہے، ان بچوں کو بتاؤ کہ اسماعیل شہید تمہارا ہیرو ہے، ان بچوں کو بتاؤ شاہ ولی اللہ تمہارا ہیرو ہے، ان بچوں کو بتاؤ شاہ عبد العزیز تمہارا ہیرو ہے، ان بچوں کو بچاؤ وہ مجاہدین تمہارے ہیرو ہیں جنہوں نے آزادی کی جد و جہد کر کے یہ عظیم ملک اور سلطنت تمہیں عطا کی ہے۔ بتاتے کیوں نہیں ہو ان بچوں کو؟ ایک خواب دیکھنے سے ملک وجود میں نہیں آیا کرتے، چند ایک کیس لڑنے سے ملک وجود میں نہیں آیا کرتے۔ یہ 300-350 سال کی بڑی لمبی داستان ہے جس میں علماء کرام نے، طلباء کرام نے، مجاہدین عظام نے اور تمام ملک اور پوری قوم نے، تمام مسلمانوں نے مل کر، ماؤں اور بہنوں نے مل کر قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد شاملی کا میدان سجایا گیا 1857 کے اندر۔ کب بھائی؟ 1857 کے اندر، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس میں مولانا قاسم نانوتوی، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی، جس میں حافظ ضامن شہید، یہ چوٹی کے علماء کرام وہاں موجود تھے جنہوں نے خود تلواریں اٹھا کر انگریز کا مقابلہ کیا، لیکن یہاں پر بھی غداریاں ہوئی اور علماء کرام کو فتح نصیب نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا ہے۔ کوئی علماء شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی داڑھی انگریز نے کاٹ دی، داڑھی ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے پوچھا ضامن صاحب کیا ہو گیا، ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا ڈرا نہیں ہوں، آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آ گئے ہیں کہ میں تو اپنی جان قربان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس راستے میں اللہ نے میری داڑھی کو پہلے قربان کر دیا ہے، روتا اس لیے ہوں کہ یا اللہ میری جان کو بھی قربان کر لیا جائے اس میدان کے اندر۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو اپنے بچوں کو؟ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ 1857 کے بعد 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر نشان لگائے اور کہا کہ نانوتوی اس جگہ پر مدرسہ قائم کرو، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1867 میں اس جگہ انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں دارالعلوم دیوبند کہا جانے لگا۔ یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے، یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علوم اور وہ شریعت کے وہ اصول ہیں جو صحابہ کرام سے سینہ بسینہ پوری امت میں منتقل ہوتے ہوئے اس امت تک پہنچے ہیں۔ یہ ان کی یادگار ہے۔ اور 1867 کے بعد یہ قافلہ چلا ہے۔ اس کے بعد اسی مدرسے میں تعلیم پانے والے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے استاد کا نام بھی محمود الحسن تھا، اور یہ شاگرد بھی شیخ الہند محمود الحسن بنے، اور انہوں نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ انہوں نے ترک موالات ایک تحریک چلائی کہ ہم انگریزوں کے ساتھ نہ کوئی تعاون کریں گے، نہ ان کا تعاون قبول کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ملازمت نہیں کریں گے، کوئی مراعات ہم حاصل نہیں کریں گے۔ تحریک ترک موالات چلانے والے علماء تھے، تحریک ریشمی رومال چلانے والے علماء کرام تھے، تحریک آزادی ہند چلانے والے علماء کرام تھے، تحریک پاکستان چلانے والے علماء کرام تھے۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو پاکستان کے اندر جھنڈا لہرانے والے علماء کرام تھے، بنگلہ دیش کے اندر جھنڈا لہرانے والے علماء کرام تھے۔ آج جب بچوں کے سامنے پاکستان کی آزادی کی تاریخ کی بات کرتے ہو تو علماء کا نام کیوں نہیں بتاتے ہو؟ علماء کرام نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں۔ اس امت نے ہمیشہ علماء کرام کو عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا ہے، لیکن کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو علماء کے خلاف پانی میں ان کے پاؤں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے ان مولویوں کے خلاف۔ یہ مولوی کہاں تھے جی؟ یہ تو پاکستان بنانے کے دشمن تھے، یہ تو پاکستان بنانے کی تحریک کے دشمن تھے۔ میں نے کہا کاش تو نے تاریخ پڑھی ہوتی، کاش تجھے تیرے بڑوں نے تاریخ بتائی ہوتی۔ تو تاریخی حقائق سے ناواقف ہے، تو نے آج تک تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تجھے آج تک بتایا نہیں گیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں کا رائے میں اختلاف ہوا تھا۔ اس بات کو سمجھے ذرا،
ان دو بزرگوں نے ایک رائے میں اختلاف کیا تھا، اور اختلاف یہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم الگ ملک لینے کی بجائے پہلے انگریز کو ہندوستان سے نکالیں، اس کے بعد ہم جد و جہد کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا موقف یہ تھا کہ انگریز کو نکالنے کے بعد پھر ہمیں ہندوؤں سے لڑنا پڑے گا، لہٰذا آج ہم نے علم جہاد بلند کیا ہے تو ہم ایک ہی مرتبہ دونوں دشمنوں سے لڑیں گے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اور جب یہ ملک معرض وجود میں آ گیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسجد بنانے سے پہلے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کو یہاں نہ بناؤ یہاں بناؤ، یہاں نہ بناؤ یہاں بناؤ، اس طریقے پر نہ بناؤ اس طریقے پر بناؤ۔ مسجد بنانے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے بننے کے بعد پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر ایک ہی بات ہوگی کہ اس مسجد کو ہم نے آباد کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد مسجد بننے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر کیا کہیں گے، یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اب مسجد بن گئی ہے تو اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ پاکستان بنانے سے پہلے مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی رائے دی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی رائے دی ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو دونوں حضرات نے قائد اعظم کے ہاتھ مضبوط کیے، اس کی صفوں میں کھڑے ہوئے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین نے مل کر حکومت وقت کا ساتھ دیا ہے۔ تم ایک بندہ بتاؤ جس نے پاکستان کی مخالفت کی ہو۔ میرے بزرگوں، یہ پاکستان ہمارے پاس آیا ہے تو یہ 350 سال کی قربانیوں کا نچوڑ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے 1000 سال اس ہندوستان پر سلطنت چلائی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت تھی نا 1000 سال تک۔ مغلیہ سلطنت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انگریز کو نکالتے ہو اور ہندوؤں کو وہاں پر جگہ دیتے ہو تو ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ اس ہندوستان پر ہم مسلمانوں کا حق ہے، ہم 1000 سال سے حکمرانی کرتے آئے ہیں تو اب بھی حکمرانی کرنے کا ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تقسیم کیوں کرتے ہو؟ ٹکڑوں میں تقسیم کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان پر اپنی سلطنت قائم کریں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا جو سوچ قائد اعظم کی تھی کہ ہم ایک الگ خطہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کر سکے۔ کیا کر سکے بھائی؟ سوچ کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بولیں ذرا، آپ بولیں ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہو گیا ہے یہ مطلب؟ پورا ہو گیا؟ ٹھنڈے دل سے پوچھنا ہوں آپ سے، یہ مطلب پورا ہو گیا؟ پاکستان میں لا الہ الا اللہ والا نظام آ گیا ہے؟ آ گیا ہے؟ نہیں آیا نا؟ تو یہ جھوٹ کس نے بولا ہے؟ تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو، علماء پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم پاکستان کے نظام کے مخالف ہیں۔ نظام کے مخالف تم ہو۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جانیں قربان کی ہیں، ہم نے لہو دیا ہے، ہم نے اپنے افراد قربان کیے ہیں، ہماری ماں بہنوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لاکھوں افراد شہید ہوئے ہیں۔ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا ہے، تو پھر نظام کو نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہو، وہ نظام کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، یہ کس کا نظام ہے؟ بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ علماء کے خلاف جس کی مرضی آئی چڑھ دوڑتے ہو، تھانے علماء چلاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں، عدالتوں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اداروں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر تم نے علماء کو نمائندگی دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ آج تک کوئی صدر مولوی آیا ہے؟ آج تک کوئی وزیر اعظم تم نے مولوی آنے دیے؟ بات کرتے ہو علماء کی، خلاف بولتے ہو علماء کے۔ علماء نے پاکستان بنایا تھا، علماء پاکستان کو بچائیں گے، تم اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ پاکستان کے لیے ہم نے اس وقت بھی قربانیاں دی تھی، اور اللہ نہ کرے کبھی وقت آ گیا تب بھی قربانیاں ہم ہی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان کو ہم پاک سمجھتے ہیں،
پاکستان کو ہم مسجد کا درجہ دیتے ہیں، اور جس طرح اس مسجد کے لیے علماء جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، موٹر سائیکل کے سیلنسر نکال کر ہان ہان کرنے کی بجائے ذرا سوچو، باجے بجانے کی بجائے، لوگوں کے کان پھاڑنے کی بجائے اپنے آپ کو ذرا بتاؤ کہ تم ہو کون۔ تمہیں غلط راستے پہ لگا دیا ہے، تمہیں غلط لائنوں پر لگا دیا ہے۔ تمہیں یہ ملک ہمارے بڑوں نے دیا تھا تاکہ تم اس ملک میں قال اللہ قال الرسول کی فضائیں کھڑی کر سکو۔ تمہیں یہ ملک ہم نے دیا تھا تاکہ تم اس میں نظام مصطفی کھڑا کر سکو۔ تمہیں یہ ملک ہم نے دیا تھا تاکہ مائیں بہنیں عزت اور احترام سے بازار میں نکلیں تو کوئی نوجوان آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ آج بتاؤ کون سی ایسی بازار ہے جہاں میری ماں بہن برقعے کے اندر جا کر شرافت کے ساتھ گلی سے گزر جائے؟ کوئی ہے ایسا؟ تھانے میں جاؤ تو رشوت کے بغیر آپ درخواست بھی جمع نہیں کروا سکتے ہو۔